دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ ہماری آج کی اس بزم کے خصوصی مہمان میری مراد فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، ان کا موضوع ہے مسجد کے آداب۔ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى في موضع آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگن و درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم، نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجمع مقدسہ متخرہ معصمہ واسطے خاصے محترم سامعین و سامعات، معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس عظیم الشان فقید المثال سالانہ نداء الاسلام کانفرنس کے اندر شرکتی سعادت نصیب فرمائیے۔ میں دعا گوہا اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے۔ بالخصوص مرکز نداء الاسلام دے ذمہ داران، منتظمین، معاونین، اساتذہ کرام، میری مراد فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ علامہ عبدالخالق سلفی صاحب اور ناظم مرکز حضرت فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبدالرشید ساجد صاحب اور خطیب پاکستان محترم جناب قاری ہارون یاسر بگوی صاحب اور دیگر مرکز اساتذہ کرام اور طلباء اداب جنہوں نے بڑی محنت، بڑی کوشش کاوش دے نال اس خوبصورت کانفرنس پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا ہے۔ دعا گوہا اللہ سبنا دی محنت کوشش کاوش جستجو پیار محبت شنیکینو اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے۔ سب کہہ دو آمین، پھر کہہ دو آمین۔ پہلی گفتگو ہے، پہلا بیان ہے تے ٹیمو ٹیمی دوسری ماشاءاللہ محو آرام فرما رہے ہو، ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے بیٹھو۔ انشاءاللہ میرے بعد ایک کثیر تعداد علماء کرام و خطبہ اعظام دی تھوڑی دیر بعد جلوہ گر ہونے والی ہے۔ حضرات میرے ذمہ محترم جناب قاری ہارون یاسر صاحب
حفظہ اللہ عز و جل انہوں نے جو موضوع لگایا وہ تسی سماعت فرما چکے ہو، مساجد کے آداب یا مساجد کی فضیلت و اہمیت میں انشاءاللہ الرحمن ایک کوشش کریں گا تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہوئے، دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مساجد نال مدارس نال اللہ پر کرن نال محبت اور پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دی چھت دے نیچے انسانہ دی رہبری رہنمائی واسطے اللہ سبحانہ وتعالی نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا۔ انبیاء دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ دے پیغمبر اور رسول دنیا تے تشریف لے آئے، اپنا اپنا ٹائم گزار کے اللہ دی توحید حضرات اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان پرچار کر کے انبیاء دنیا تو گئے۔ جنہی میں بات عرض کرنا چاہنا، انبیاء دنیا تو گئے نے حضرات، وہ سیر گاواں چھوڑ کے نہیں گئے، انبیاء دنیا تو گئے نے حضرات محترم، کوئی میوزم چھوڑ کے نہیں گئے، انبیاء دنیا تو گئے نے۔ توجہ کیجئے، کوئی بڑے بڑے پروگرام، کوئی بیٹھکا، کوئی حویلیاں، کوئی ڈیرے نبی دنیا تے چھوڑ کے نہیں گئے۔ حضرات یہ مساجد اور یہ مدارس انبیاء دی باقیات ہے۔ توجہ کیجئے، ایک میرے سامنے بڑی لمبی فرشتے، میں تفصیل اندر جانا قطعاً مناسب نہیں سمجھدا۔ انبیاء دنیا تو آئے اور دنیا تو جدو گئے نے، مساجد چھوڑ کے گئے نے، اللہ دے کار چھوڑ کے گئے نے، لوگوں مدارس چھوڑ کے گئے نے۔ توجہ کیجئے، یہ مساجد اور مدارس توجہ فرمانا، انہاں دے متعلق میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے انہاں دی عصمت و فضیلت نو بیان فرمایا ہے۔ توجہ فرمانا، صحیح روایت ہے، میرے آقا تشریف فرمانے یہودیاں دے ایک آدمی میرے آقا دے کول آیا، عرض کی دی آقا سونیا، اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دے چھت دے نیچے بہترین ٹکڑا کون سا، بہترین جگہ کیڑی ہے؟ آقا فرمان لگے آن والے میں نو پتہ نہیں، جبریل آئے گا، میں جبریل کو پوچھ کے انشاءاللہ جواب دیاں گا۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ خطیب پاکستان محترم جناب شیخ قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آئے۔ اس کانفرنس کے اندر شیخ محترم نو میں منتظمین دی طرفوں اور ذمہ داران دی طرفوں اہلا سہلا مرحبا کہنا۔ حضرات محترم عرض کر رہے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگی آنے والے جبریل آئے گا، پوچھ کے دساں گا۔ کیوں؟ جبریل نے کائنات دا چپا چپا پھرے ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب تک پہنچی ہے، جبریل آئے۔ آقا فرمان لگے جبریل اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دی چھت دے نیچے بہترین ٹکڑا کون سا؟ حضرات توجہ کیجئے، جبریل کہنے لگے آقا سونیا اللہ سبحانہ و تعالی کو پوچھ کے دساں گا۔ بات بڑی مختصر عرض کرنی چاہنا، جبریل میرے مالک کائنات کو گئے، آقا اللہ تیرے نبی نے سوال کیتا ہے، سوال دا جواب جائید ہے۔ حضرات مالک کائنات کی طرف جواب آیا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونیا اعلان کر دیجئے اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دی چھت دے نیچے بہترین ٹکڑا، بہترین جگہ، خیر البلاد الاللہ مساجدها وشر البلاد الاللہ اسواقها۔ حضرات خالق کائنات دا فرمانے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونیا کہہ دیجئے اللہ دی زمین دے اوپر سنیے، اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دے چھت دے نیچے بدترین ٹکڑا، حضرات برا ٹکڑا بدار ہے۔ توجہ کیجئے، برا ٹکڑا بدترین جگہ وہ بدار والی جگہ، اور اللہ دا جواب آیا کا سونیا اعلان کر دیو اللہ دی زمین دے اوپر بہترین ٹکڑا، بہترین جگہ، بہترین حصہ وہ مساجد والی جگہ ہے، مدارس والی جگہ۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی انہاں محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذرا تیار نہ سنیے، کوئی معمولی بات نہیں، صحیح بخاری دی حدیث پڑھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دیجئے، اونچی بولو اور اونچی بولو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد حوالے نال تکلم فرمایا،
حضرات محترم درات آنا سنیے میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے کے لوگوں من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ حضرات رات آنا سننا حبیب کبریا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں جو بندہ مومن مسجد بنائے گا اللہ دا کار تعمیر کرے گا مسجد نو جگہ وقف کرنے والا مسجدی تعمیر و ترقی دے اندر چندہ دینے والا مسجدی دیکھ بھال اندر معاونت کرنے والا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں اس مسجد نو بنانے دا نتیجہ تے مسجد نو آباد کرنے دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا اللہ جنت دے اندر مسجد بدلے بہترین کوٹھی اللہ عطا فرمائے گا لوگے کو اور بھی غلط کرنا چاہنے میں نے کہا سمجھ آئیے جنہ لوگا دا مساجد نال پیار ہے جنہ لوگا دی مساجد نال محبت ہے مسجدہ نال پیار کرنے والے مسجدہ نال محبت کرنے والے مسجدہ دا رخ کرنے والے توجہ کرنا ایک وقت آئے گا اللہ ایسے لوگوں نے ایمان والی موت نال مالا مال فرمائے گا میں حدیث پڑھنے لگا جامع ترمذی دی حدیث طیبہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی حدیث تفصیل دا ٹائم نہیں 10-12 منٹ میں کو رہ گئے نے حضرات آنا سنیے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں جرا بندہ زندگی پر 3 کام کرے گا توجہ کیجئے 3 کام تسلسل نال کرنے والا 3 کام باقاعدگی نال کرنے والا 3 کام ہمیشگی کرنے والا اور 3 کام روٹین وائز کرنے والا حضرات میں جامع ترمذی دی حدیث الفاظ پڑھنا چاہنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے عظیم کے لوگوں اسباغ الوضوء علی المکارہ والمشی علی الاقدام الى الجماعات المکث فی المسجد بعد الصلوات فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ 3 کماتے ہمیشگی کرے گا توجہ کری مسلمان ایک اللہ پلے بن کے لے جانا میرے آقا علیہ السلام فرمان دے جرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود طبیعت بھی نہ سادے دل نہیں کردہ پانی ٹھنڈے آقا علیہ السلام فرمان دینے جرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود پنجہ نماز دا دی تیاری کرنے والا پنجہ نماز آواتے وضو بنانے والا اور حضرات رات آنا سنی میرے آقا دا فرمان عظیم والمشی علی الاقدام الى الجماعات لوگوں وضو بنا کے قدمات چل کے مسجد نو آنے والا قدمات چل کے مسجد اندر آ کے نماز باز جماعت ادا کرنے والا ہے اور تیسری گل رات آنا سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عظیم المکث فی المسجد بعد الصلوات یا بعد الصلاۃ دونوں طرح دے الفاظ نے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جرا بندہ نماز با جماعت ادا کر کے فجر مسجد ظہر مسجد دی اندر عصر مسجد دی اندر مغرب و عشاء مسجد دی اندر اے نماز با جماعت ادا کر کے میرے آقا دا فرمانے چند لمحے مسجد دی اندر ٹھہر جانے والا چند لمحے مسجد اندر اطمینان کرنے والا محبت نال بیٹھنے والا اذکار مکمل کرنے والا نمازی دی نماز خراب نہیں کردا امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ 3 کامات ہمیشگی کرے گا ذرا تیان نہ سنی حدیث جامع ترمذی الفاظ نے فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير جرا بندہ ایک کام کرے گا آقا علیہ السلام دا فرمان صحابہ اللہ زندگی خیر والی عطا فرمائے گا
اللہ زندگی برکت والی عطا فرمائے گا، اللہ زندگی شان والی عطا فرمائے گا، اللہ زندگی سکون والی عطا فرمائے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علی کی سلام فرماد رہے صحابہ، جس بندے دا مساجد نال پیار ہے، مساجد نال محبت حضرات وقت آنا ہے، وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور لوگوں مسجد نال محبت دی وجہ تو میرے آقا دا فرمانے موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا، موت خیر تے آئے گی، نیکی تے آئے گی، ایمان تے آئے گی، دین تے آئے گی، اسلام تے آئے گی، اور اعلان ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرات توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جرا بندہ مساجد دا سفر کردہ کردہ دنیا تو گیا، مساجد دا سفر کردہ کردہ دنیا تو گیا، اور مسجدہ دی اندر دل لگانے والا دنیا تو جدو بندہ جائے گا، حدیث الفاظ نے وَقَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں یہ دنیا تو جائے گا، گناہوں کو پاک ہو کے جائے گا، گناہوں کو صاف ہو کے جائے گا، ایسے دنیا تو جائے گا آج یہ بیمان ہے دنیا تنہوں جنم دیتا ہے۔ نہیں سمجھا یہ قورتی سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت دا دن ہوئے گا، لمبی حدیث میں مختصر ذکرہ آقا دا فرمانے دی میں لوگوں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ۔ توجہ کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوئے گا، اے زمین بدل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج ایک میل دے فاصلے دیا جائے گا۔ حضرات عرض کرنا چاہنا میل کنوں کہنے پھر کدی سی، میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں زمین پھٹ جائے گی، زمین بدل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج ایک میل دے فاصلے دیا جائے گا، ہر پاس تپش حرارت گرمی بے چینی ہوئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں لوگ پسینے اندر شرابور ہونگے، کئیوں گٹیا تک پسینہ، کئیوں گھوڑیاں تک پسینہ، کئیوں لک تک پسینہ۔ میرے آقا دا فرمانے عظیم صحابہ ایسے بھی لوگ ہونگے جنہاں نو کنا دی لو تک پسینہ پہنچ رہا ہوئے گا، اور سنی سنی سونیا قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اللہ دے سائے تلاوہ کو سایہ نہیں ہوئے گا، سبات یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ دے سائے تلاوہ کو سایہ نہیں ہوئے گا، یا رب دے عرش علاوہ کو سایہ نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علی کی سلام فرماد رہے صحابہ 7 طرح دے بندے ایسے ہونگے اللہ جن خوش نصیب لوگوں اپنے سائے تھلے کرسی نصیب فرمائے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لوگوں تفصیل اندر جانا مناسب نہیں سمجھدا، ان 7 بندیاں وچوں ایک ایسا بھی بندہ حدیث بخاری مسلم دی پڑھ چکی ہے، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمسجد، اللہ 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 کا فرمانے کے لوگ ایسا نوجوان ایسا بندہ ایسا انسان جدا دل مسجد نہ لگیا ہویا، مسجد نہ محبت کرنے والا، مسجد نہ پیار کرنے والا، مسجدی دیکھ بھال کرنے والا، مسجدی صفائی کرنے والا، مسجدی ضرورتاں پوریاں کرنے والا، مسجدی لوازمات پورے کرنے والا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا،
اللہ ایسے بندے نو اپنا عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آ سونے دعوت فکر دینا جانا مر جانا ہے، دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت واسطے سامان جمع کر لیجئے، اللہ دے عرش دا سایہ حاصل کرنے واسطے محنت کر لیجئے۔ اور میں کہا کرنا کہ تے صدا نہیں بیٹھے آئے، تے صدا نہیں بیٹھے آ رہنا تو اگے وس بیگانے یا بہنا تو، او تیری ذات کسی نہ پوچھنی، او تے عزتان کو کار دیا، اے سن گلا رب جبار دیا، تے سنیے تے دل نو ٹھار دیا، ویل آنے او چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا، گل کفنی دو گز پاویں گا، تیرا مال کمایا رہ جانا اگے نیکیاں کم سنوار دی، اے نیکی کر بسط بنان والے تے سنوارن والی، تیرا مال کمایا رہ جانا اگے نیکیاں کم سنوار دیا، اللہ 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 دعوت فکر دینا جانا، آ ہونا چنگے عمل کماویں تو، کر راضی رب نو جاویں تو، کر توبہ جلدی سجنا تو، ہن رحمت پروردگار دیا، طاہر جو رب تو ڈر دائی، پنجے وقت نمازاں پڑھ دائی، آ مسجد نال پیار کر، مسجد نال محبت کر سونے آئے، طاہر جو رب تو ڈر دائی، پنجے وقت نمازاں پڑھ دائے، اوہ جنت دی وچی جاوے گا، کرے موجاں صدا بہار دیا۔ اجے بھی نہیں سمجھے، ایک اور حدیث سنوات بات مکان لگا، سلسلہ سیدی شفا کی روایتی سیدہ میں ذمہ دارا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ حدیث طیبہ بیان کر دینے، سنیے قیامت دا دن ہوئے گا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں، اللہ آپ اعلان فرمائے گا، سن سونے اللہ آپ اعلان فرمائے گا، نوجوانہ گل درہ تیان نہ سننا، میرے بزرگہ گل درہ تیان نہ سننا، اللہ آپ اعلان فرمائے گا، فرشتو این جیرانی، اللہ 3 مرتبہ فرمائے گا، این جیرانی این جیرانی این جیرانی، فرشتو میرے پڑوسی لے کے آؤ، میرے گوانڈی لے کے آؤ، لے آؤ میرے ہمسائے کتھے نے، حضرات توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ، فرشتے عرض کرن گے اللہ تیرے پڑوسی کون نے، کنہ نو اپنا گوانڈا دا کرنا چاہنا ہے، اللہ کنہ نو اپنا ہمسایہ بنانا چاہنا ہے، اور لوگوں درہ تیان نہ سنیے، میں بات مختصر کرنی چاہنا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ دنیا تے مسجدہ بنانے والے، دنیا تے مساجد نو تعمیر کرنے والے، مساجد نال محبت کرنے والے، مساجد نال پیار کرنے والے، مساجدی دیکھ بھال کرنے والے، مساجدیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے لوگاں نو اپنا گوانڈ نصیب فرمائے گا، رب دے پڑوسی بن جان گے، اللہ دے گوانڈی بن جان گے، اللہ دے ہمسائے بن جان گے، اگر میں کہہ دیا مبالغہ نہیں، میرے علماء شیوخ موجود نے سنیے، میری محبت ہی کہیں دیا لوگوں، اللہ جنہاں نو اپنا گوانڈ دے گا، اپنا پڑوس دے گا، اور رب جنہاں نو اپنا ہمسایہ بنائے گا، میری محبت کہیں دی اللہ انہاں نو جنت نالو بڑی نعمت عطا فرمائے گا، رب دا گوانڈ ملے گا، رب دا پڑوس ملے گا، انسان مسجد میں محبت کرنے والا اللہ دا ہمسایہ بنے گا، میری محبت ہی کہیں دیئے، ہاں ہاں اللہ اپنا ہمسایہ بھی بنائے گا، تے اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا،
اللہ اپنی زیارت بھی کروائے گا، ہاں اللہ اپنی زیارت دا شرف بھی نصیب فرمائے گا۔ اور بخاری دی حدیث کے مطابق اللہ دا دیدار، اللہ دی زیارت جنت نال بھی وڈی نعمت ہے۔ آئیے مساجد نال محبت کیجئے، مساجد دی دیکھ بھال کیجئے، مساجد دا دل لگائیے، دنیا آخرت دی کامیابیاں پا لیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی شان والی دے، موت اللہ ایمان والے نصیب فرمائے۔ باقی پھر قدیشی میں لفتہ اکتفا کرنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔